اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا خادم اشرف العلماء محمد وقار الحسن چشتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ورثہ میڈیا۔ تو جی ناظرین کرام، آج ایک انتہائی تحقیقی علمی خطاب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ خطاب کا عنوان تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ ثبوت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن، حدیث اور علماء دیوبند کی کتب سے۔ یہ خطاب فیصل آباد کا ہے، انتہائی یادگار خطاب ہے، اور قبلہ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قبل مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ نے خطاب کیا تھا۔ پھر شیخ الحدیث صاحب نے خطاب فرمایا، تو تمام خطاب مفتی اعظم پاکستان آپ نے سنا تھا۔ اس خطاب کا عنوان تھا ثبوت میلاد مصطفیٰ۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آج تک ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ میلاد قرآن سے دکھاؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے دکھاؤ، صحابہ کرام کے عمل سے دکھاؤ۔ تو آپ نے قرآن حدیث سے ثابت بھی کیا تھا، اور ساتھ ساتھ میلاد نہ منانے والوں سے چند گزارشات بھی کی تھی کہ وجہ کیا ہے، تم میلاد کیوں نہیں مناتے؟ کائنات کی ہر خوشی تم کہتے ہو ٹھیک ہے، لیکن جب بھی اختلاف ہوتا ہے، جب بھی پریشانی تمہیں بنتی ہے تو میلاد مصطفیٰ سے بنتی ہے۔ یقین مانے یہ خطاب مکمل میں نے سننا ہے، اردو کے اندر یہ خطاب ہے، بالکل صاف ریکارڈنگ ہے، انتہائی لاجواب خطاب ہے۔ پھر خطاب بھی اس شخصیت کا ہے جو میدان خطابت اور میدان تحقیق کے بیتاج بادشاہ تھے، استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اس لیے ناظرین سے گزارش ہے یہ خطاب مکمل بھی سن کر اپنی محبت کے اظہار کمنٹ کے اندر لازمی کیا کریں۔ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل قاری محمد وقار الحسن چشتی کے نام سے، اس کے اوپر خطباء اہل سنت کے بیانات روزانہ اپلوڈ ہوتے ہیں، اس کو بھی لازمی لائک، فالو، شیئر کریں، سنیں۔ اور فیس بک کے اوپر ہمارا پیج فیضان اشرف العلماء علامہ محمد اشرف صاحب سیالوی علیہ رحمت کے نام سے، اس کو بھی فالو، لائک، سبسکرائبر، شیئر کریں، اپنی محبت کے اظہار لازمی کیا کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک وصحبہ یا امام الانبیاء والمرسلین۔ صاحب صدر گرامی قدر حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، مہمان عزیز محسن ملت حضرت علامہ مولانا محمد منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزت مآب جناب چودھری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، جس طرح چودھری صاحب نے توجہ دلائی میلاد پاک کے سلسلے میں، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے منانے کی صورت کیا ہے، اس سلسلے میں چند گزارشات مختصر سے وقت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ فرمائے اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کے مطابق اعتقاد اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل حضرت قبلہ مولانا محمد منیب الرحمان صاحب کے جاندار اور پرمغز اور انتہائی علمی بیان کے بعد کوئی گنجائش اس محفل میں مزید تقریر کی نہیں تھی، مگر انتظامیہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں یہ جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ کرے ان کے ارشادات آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح نقش رہیں، اور ان کے مطابق آپ اپنے عقائد کو سنواریں، اور ان مضبوط بنیادوں پر اپنے عقائد کی عمارت کو استوار کریں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دنیا میں تشریف لانا یہ اللہ رب العزت کا عظیم انعام احسان ہے۔ تو آپ کی آمد پر خوشی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اس انعام کا شکر بھی ادا ہو، اور آنے والی ہستی کی بارگاہ ناز میں ہماری طرف سے ہدیہ اخلاص اور نذرانہ عقیدت وہ بھی پیش ہو کہ جس محبوب نے ہماری ہدایت کی خاطر لامکان کی ان رفتوں سے اس عالم عناصر اور بشریت کی طرف نزول فرمایا،
اور یہاں آ کر آپ کوئی اس طرح نہیں راحت اور سکون میں رہے جس طرح کوئی پیر اپنے مریدوں کے ہاں جاتا ہے یا کوئی معزز مہمان اپنے لحاظ مند میزبانوں کے پاس جاتا ہے. آپ نے یہاں پتھر کھائے، لہولہان ہوئے، دانت چروائے، ماتھا چروایا اور زخمی کروائے، گالیاں برداشت کی، رستوں میں کانٹے برداشت کیے، وطن سے بے وطن ہوئے، لیکن ہماری ہدایت کا سامان کیا، ہمیں ایمان بخشا، قرآن بخشا، دین اسلام بخشا، دستور حیات بخشا، ہمیں حیوانیت سے انسانیت کی طرف متوجہ کیا، پھیرا اور انسانیت کے اعلیٰ معیار ہمارے سامنے رکھے، دوزخ کی آگ سے بچایا اور جنتی ہونے کے قابل بنایا، رب سے بچھڑے لوگوں کو رب کے ساتھ واصل فرمایا. تو ان کے ان احسانات کا، انعامات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم آپ کی تشریف آوری کے دن پر خوشیاں مناتے ہیں کہ اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو اعلان نبوت نہ ہوتا، نزول قرآن نہ ہوتا، ہمیں آئین اسلام نہ ملتا، ہمیں ایمان کی دولت نصیب نہ ہوتی، ہم دوزخ کی آگ سے نہ بچ سکتے، جنت کے قابل نہ بن سکتے، رب رحمان کا رستہ ہمیں نہ ملتا، اس کی ذات کے وصل کی عظیم دولت سے ہم بہرہور نہ ہوتے. تو یہ سب انعامات ہمیں ملے تو محبوب کریم علیہ السلام کی آمد کے تو ہے، اس لیے ہم آپ کی اس آمد پر خوشی مناتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک بعد میں ہوئی ہے، لیکن محافل میلاد جو ہے وہ صدیاں پہلے منعقد ہوتی رہی. تو جو چیز آپ کی ولادت پاک سے بھی پہلے منعقد ہوتی رہی ہے اس کو بدعت کہنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ اور پھر جو محفلیں پیغمبر منعقد کریں اور اپنی امت کے سامنے محبوب کریم علیہ السلام کی شان ولادت کو بیان کریں تو اس کو گمراہی کیسے کہہ سکتے ہیں اور غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حضرت سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے سرکار کی اس ولادت کی شان اس رنگ میں بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی جب پنگھوڑے میں ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے گا، اور جب شباب کو پہنچیں گے تو چاند کو دونوں ہتھیلیوں میں قابو کر لیں گے. تو یہ سرکار کی ولادت پاک سے تقریباً 550 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے سامنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ ولادت کی شان بیان کر رہے ہیں اور محفل میلاد منعقد کیے ہوئے ہیں. تو جو محفل پیغمبر منعقد کریں اور میلاد کی شان، آپ کی ولادت پاک کی شان جب پیغمبر بیان کرے تو پھر اس کو بدعت کہنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے اور گمراہی کہنے کا کیا جواز؟ یہ بدعت کا لفظ بڑا آسانی سے بولا جا سکتا ہے، مگر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے نہیں ذکر کیا جاتا کہ بدعت سے آگے جو برے نتائج حاصل کیے جاتے ہیں وہ کیا؟ یہ میلاد منانا بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ کی طرف لے جاتی. کلو بدعت ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار. تو یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے. تو لہذا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم میلاد مناؤ گے تو تم دوزخی بن جاؤ گے. تو ہم دوزخی بنیں گے تو ہمارا مقتدا پیشوا اس میں اللہ کا پیغمبر روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو اپنی قوم کے سامنے یہ محفل میلاد بنا رہے ہیں. پھر ولادت پاک بعد میں ہو رہی ہے اور یہ محفلیں پہلے منعقد کر کے عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت کی شانیں بیان کر رہے ہیں. تو پھر جب ولادت بدعت نہیں تو جو اس سے بھی صدیوں پہلے کی بات ہے وہ بدعت کیسے ہو جائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی یہ شان بیان کی تو اس میں حکمت اور فلسفہ کیا ہے؟ ولادت بھی بیان کی اور پھر شباب نبوت کا کمال جو ہے وہ بھی بیان کیا. تو مقصد یہ ہوا کہ ہم ولادت اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ جن کی آمد کی شان یہ ہے، پہلا قدم زمین پہ رکھتے شان یہ ہے، جب اپنے کمالات نبوت کی تکمیل کر لیں گے پھر شان کیا ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں چیزیں بیان کر دی، ابتدا بھی بیان کر دی، انتہا بھی بیان کر دی کہ آتے وقت شان کیا ہے کہ ابھی عالم مہد میں ہے، پنگوڑے میں ہے، تو چاند بھی نوکری دے رہا ہے، چاکری کر رہا ہے، اور ذرا چہرے اقدس پر اداسی پریشانی کے آثار دیکھتا ہے تو لوریاں دے کے نبی کریم علیہ السلام کا دل بھی رہلاتا ہے اور اپنا حق خدمت بھی ادا کرتا ہے. یہ ابتدا بیان کر دی کہ چاند بھی نوکری دے رہا ہے، اور انتہا کیا ہے کہ جب شباب نبوت ہوگا تو پھر یہ چاند ان کی مٹھیوں میں ہوگا، توڑ دیں تو مرضی، جوڑ دیں تو مرضی.
تو جن کی ابتدا یہ ہے کہ چاند لوریاں دے رہا ہے اور نوکری چاکری کر رہا ہے، پھر انتہا یہ کیوں نہ ہوگی کہ اگر چاند دیکھے گا اشارہ میری طرف اس نیت ارادے سے آپ کر رہے ہیں کہ میں اپنا کلیجہ چیر دوں اور 2 لخت ہو جاؤں اور ان کی صداقت نبوت پر مہر تصدیق لگا دوں، تو کیوں نہ وہ عمل پیرا ہوگا اور نبی پاک کی یہ نوکری کیوں نہیں وہ انجام دے گا۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سننے کی شان بھی یہاں سے کو واضح کی ہے کہ کوئی نہ۔ حضرت سرکار کے دیکھنے سننے کی بات فرما رہے تھے تو انجیل برنواس کی اس عبارت سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار کے سننے کی شان کو اجاگر کیا ہے۔ لوری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بچہ پریشان ہو، اداس ہو تو رسیلی آواز میں کوئی ذکر، کوئی آیت، کوئی مصرع ایسا اسے سنایا جائے، اس کا غم غلط ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، اسے سکون و قرار نصیب ہو جائے، یہی لوری ہے۔ تو اس کا معنی عیسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھتے۔ تو پھر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی جب پنگوڑے میں ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے گا، تو مطلب کیا ہوا کہ پنگوڑے میں ہوتے ہوئے ان کے سننے کی شان یہ ہوگی کہ چاند وہاں بولے گا، وہ نبی پاک یہاں سن رہے ہوں۔ آج کل کی تحقیق کے مطابق زمین اور چاند کا فاصلہ کتنا ہے؟ 2,40,000 میل۔ تو گویا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھوڑے میں ہوتے ہوئے سننے کی یہ طاقت اپنے اندر رکھتے تھے بقول عیسیٰ علیہ السلام کہ چاند وہاں بول رہا ہے اور نبی کریم علیہ السلام یہاں سن رہے ہیں۔ تو جب بچپن میں عالم مہد میں سننے کی شان یہ ہے، تو جب اس پرواز پہ پہنچے، اس بلندی پہ پہنچے، اس اعلیٰ مقام پہ پہنچے کہ عرش اعظم بھی ان کی گرد راہ بن کے رہ جائے، تو اس وقت سننے کی شان کیا ہوگی اور یہ کمال کہاں پہنچے ہوں گے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ شان عیسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، اور اسی مضمون کی روایت ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پنگوڑے کے پاس کھڑے اور وہ دیکھتے ہیں کہ جدھر آپ کے ہاتھ جھکتے ہیں ادھر ہی آسمان کا چاند جھک جاتا ہے۔ ہاتھ بائیں جھکیں تو چاند دائیں جھکتا ہے، بائیں جھکیں تو چاند بائیں جھک جاتا ہے، اور آپ سے کچھ بولتے ہیں تو حیران ہوئے کہ چاند اور ان کے ہاتھوں کے درمیان کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، کیا تار ملی ہوئی ہے، وہ کیوں ان کے ہاتھوں کے اشاروں پہ رقص کر رہا ہے اور ناچ رہا ہے۔ مگر سوچا کہ اب پوچھنے کا وقت نہیں ہے، تو وقت آئے گا تو پوچھوں گا کہ یہ چاند اور آپ کے درمیان کیا معاملہ تھا۔ جب حلقہ غلامی میں داخل ہوئے، آپ کی امتی بنے پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدتوں سے آپ کا ایک بچپن کا واقعہ میرے ذہن میں خلش پیدا کرتا رہتا ہے، تو مہربانی کر کے آج اس راز سے پردہ تو اٹھاؤ، وہ حقیقت تو کھول کے بتلاؤ کہ چاند تمہارے اشاروں پہ جو رقص کر رہا تھا تو کیوں کر رہا تھا، تمہارے ہاتھوں اور اس کے درمیان کیا ربط اور تعلق تھا۔ تو آپ نے فرمایا چچا میرے ہاتھ کس کے باندھ دیے گئے تھے، میں اداس پریشان ہوتا، میں رونے پہ آمادہ ہوتا تو چاند میرے ساتھ باتیں کر کے میرا دل بہلاتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حیران ہوئے کہ چاند وہاں بولے، آپ یہاں سن لیں پنگوڑے میں ہوتے ہوئے، یہ عجیب بات ہے، یہ حیرت ناک بات ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام سے پوچھ ہی لیا کہ چاند وہاں بولتا تھا تو آپ یہاں سن لیتے تھے۔ چچا یہ کوئی تعجب والی بات ہے، اب میں چاند کے سامنے، چاند میرے سامنے، نہ کوئی حجاب، نہ کوئی رکاوٹ، نہ مانے نہ حائل، اور میں جب اپنی جان کے بطن اقدس میں ہوتا تھا اور یہ چاند اللہ کے عرش کے آگے سجدہ ریز ہوتا تھا، اس کی جبین جب سجدہ گاہ سے ٹکراتی تھی تو جو آواز پیدا ہوتی تھی وہ بھی میں اپنی جان کے پیٹ میں ہوتے ہوئے سن لیتا تھا۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ چاند تو بڑا قریب ہے، ہمارے اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق بھی اور موجودہ تحقیق کے مطابق بھی یہ زمین کے قریب ترین سیارہ ہے جو چاند ہے، اور اسلامی نقطۂ نظر کے تحت یہ جتنے تارے ہیں، سیارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، یہ سب پہلے آسمان سے نیچے ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ تو بہت قریب ترین سیارہ ہے، میں اپنی جان کے بطن اقدس میں ہوتا تھا تو ساتوں آسمانوں سے پرے عرش اعظم کے نیچے فرشتے جو نوری کاغذوں پر نوری قلموں کے ساتھ لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے لکھتے ہیں، جب وہ قلم دبا کے کاغذ پر لکھتے اور قلم سے چیخ پیدا ہوتی، میں اپنی جان کے پیٹ میں ہوتے ہوئے وہ چیخ بھی سن لیتا تھا۔ کلموں کی چیخ ساتوں آسمان کے پرے سے محبوب کریم علیہ السلام امی جان کے بطن اقدس میں ہوتے ہوئے سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں۔
تو جب بچپن میں امی جان کے پیٹ میں ہوتے ہوئے سننے کی شان یہ ہے تو پھر باہر آنے کے بعد شان کیا ہوگی؟ پھر نبوت کے کمالات کی تکمیل ہونے کے بعد پھر آپ کی شان کیا ہوگی؟ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام چاند کا بھی عقیدہ کو بیان کر گئے. کوئی نہ چاند لوریاں دے گا، اگر وہ بے خبرہ ہے بے شعورہ ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون نیچے ہے کون نہیں ہے، کہاں پر ہے، پھر لوری دیتا کیوں ہے؟ جب لوری دیتا ہے تو پھر وہ مکہ شہر بھی دیکھ رہا ہے، حضرت عبداللہ کی حویلی بھی دیکھ رہا ہے، نبی پاک کا پنگوڑا بھی دیکھ رہا ہے، آپ کا چہرہ وہ دعا بھی دیکھ رہا ہے، اس کے اتار چڑھاؤ بھی دیکھ رہا ہے، اور ان کا خدا داد مرتبہ اور مقام بھی وہ سمجھتا ہے. کبھی وہ لوری دے کے اپنا حق خدمت ادا کر رہا ہے. پھر وہ جو لوری دے رہا ہے اس کا نظریہ کیا ہوگا کہ میں یہاں سے بولوں تو وہ سنیں گے کہ کوئی نہ سنیں گے؟ اگر بے خبر ہے تو لوری دیتا کیوں؟ اور اگر لوری دیتا ہے تو پھر نبی کریم علیہ السلام کے مقام کو پوری طرح سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو پھر چاند کا عقیدہ کیا ہوا کہ میں یہاں سے بولوں گا تو میرا آقا وہاں پہ گھوڑے میں ہوتے ہوئے سنتا رہے گا، اس لیے وہ لوری دے رہا ہے. اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ مشرک جنوں میں ہو سکتے ہیں، انسانوں میں ہو سکتے ہیں، باقی جمادات میں، نباتات میں، حیوانات میں کوئی مشرک کافر نہیں ہے، وہ سارے سیدھے سادے مسلمان ہیں. ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر کوئی اللہ کی تسبیح اللہ کی حمد بجا لا رہا ہے. تو لہذا چاند بڑا سیدھا سادہ مومن ہے، مسلم ہے. تو پتہ چلا سیدھے سادے اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ کمال اس رنگ میں مانا جائے کہ خواہ لاکھوں میل کی مسافت کیوں نہ ہو، نبی کریم علیہ السلام بچپن میں بھی سن سکتے ہیں. اس چاند کا عقیدہ یہ ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ چاند بریلوی ہے، مگر الحمدللہ جو بریلویوں کا عقیدہ ہے چاند کا عقیدہ بھی وہی ہے، اور وہ مشرک نہیں ہے تو الحمدللہ ہم بھی مشرک نہیں ہیں. میرے بھائیوں، حضرت نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ اللہ کے کمالات ذاتی ہیں اور مخلوق میں کمال اس کی عطا سے ہے. اور جب اس کی عطا ہوتی ہے تو یہ اس کی قدرت کی دلیل بن جاتی ہے کہ جس کے بندوں کی شان یہ ہے اس خدا کی شان کیا ہوگا. مثلا کافر لوگ کہتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں گلی سڑی لے آتے، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے انگلیوں کے درمیان رکھ کے مسل دیتے، اٹا بنا دیتے اور کہتے من یحیی العظام وہی رمیم، ان گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ کون کر سکتا ہے؟ تو اگر ایک اللہ کا بندہ ہی اٹھ کھڑا ہو اور کہے میرے اللہ کی بات نہ کرو تمہیں میں زندہ کر دیتا ہوں، پھر اسے اللہ کے کمال کی نفی ہوگی یا کمال وہی کے سامنے آئے گا کہ جس کے بندوں کی طاقت یہ ہے کہ گلی سڑی ہڈیوں کو حیات نو عطا کر سکتے ہیں، ان کے خدا کی شان کیا ہوگا. لہذا ان پیغمبران کرام کے اندر جو کمالات ہیں وہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کی یہ عطا دلیل بن جائے گی اس کی قدرت کی، اور اعلیٰ طریقے پر اس کی قدرت کھل کے سامنے آئے گی کہ جس کے بندوں کے کمال یہ ہے اس خدا کا کمال کیا ہوگا. اللہ سمیع بصیر ہے، مگر جب پتا چلے کہ بندے اس کے اتنی دور سے سن سکتے ہیں، دور سے دیکھ سکتے ہیں، تو پھر جن کو اللہ نے یہ کمال عطا کیے ہیں پھر اس کے سننے دیکھنے کی شان کیا ہوگی. اللہ آپ قدیر ہے، مگر جب بندوں کو قدرت دیتا ہے تو پھر کھل کے یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ اگر بندوں کی قدرت یہ ہے پھر اللہ رب العزت کی قدرت کیا ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ نبی جب شباب کو پہنچیں گے تو چاند کو دونوں ہتھیلیوں میں قابو کر لیں گے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شک قبر والے معجزے کو آپ نے اپنی امت کے سامنے بیان کیا. تو تفصیل اس کی ہماری کتابوں میں اس طرح ہے کہ مکے کے کفار نے نبی کریم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر واقعی تم سچے نبی ہو تو چاند توڑ کے دکھلا دو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معذرت نہیں کی، مجبوری ظاہر نہیں کی، اپنی بے بسی ظاہر نہیں کی کہ میرے اندر کیا طاقت پاور، میں تو تنکا توڑ کے دو نہیں کر سکتا ہوں، میں تو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوں. یہ معذرت مجبوری ظاہر نہیں کی ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوہ ابو قبیس پہ چڑھ کے اس چمکتے چاند کی طرف اشارہ کر کے اسے دو لخت کر دیا اور فرمایا دوں گواہ ہو جاؤ میں نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا. اب تھوڑا سا اس میں غور فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں سے کوئی میزائل داغا تھا، کوئی راکٹ چھوڑا تھا، کوئی بم پھینکا تھا کسی توپ وغیرہ کے ذریعے، کس طرح چاند کو توڑ دیا جو زمین سے بڑا نہیں تو زمین کے برابر کا جسم ہے، 2,40,000 میل کی دوری پہ کھڑا ہے تو صرف اشارہ کیا. اور فلسفی کیا کہتا ہے کہ اشارہ کیا ہے؟ الامتداد الموہوم الآخر من المشیر المنتہی المشار الیہ. اشارہ ایک وہمی لکیر ہوتا ہے
جو کہ اشارہ کرنے والے کی انگلی سے نکلتا ہے اور اس چیز پہ پڑتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، تو ہم اگر اشارہ اس بتی کی طرف کریں، میں بھی آپ بھی مل کے، تو اس کے شیشے پر خراش بھی نہیں آئے گی، لکیر بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ ایک وہمی لکیر ہے اشارہ، اس کی کوئی طاقت پاور نہیں ہے۔ مگر وہی وہمی لکیر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی انگلی سے نکلتی ہے تو 2,40,000 میل کی دوری پر، بلندی پر چمکتے ہوئے مہتاب کا لہجہ چیر کے رکھ دیتی ہے۔ تو جس کی انگلی سے نکلنے والی وہمی لکیر کی تاب و توا یہ ہے، ان کی انگلی کی طاقت کیا ہوگی، پنجے کی طاقت کیا ہوگی، ہاتھ کی طاقت کیا ہوگی، اور ذات کی طاقت کیا ہوگی۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اب یہ طاقت اس بات کی دلیل نہیں ہوگی کہ جس بندے کی طاقت پاور یہ ہے تو پھر اس خدا کی طاقت پاور کیا ہوگی جس نے بندوں کو اتنی طاقت عطا کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر رہے ہیں، کوڑیوں کے کوڑ دور کر رہے ہیں، مادر ذات اندھوں کو روشن آنکھیں دے رہے ہیں، مٹی کے مجسمے پرندوں کی شکل پہ بنا کے اڑتے پرندوں میں تبدیل کر رہے ہیں، تو یہ دلیل ہے اللہ رب العزت کی قدرت کی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، میں تمہارے پاس ایسی ذات بھیج رہا ہوں جو چوٹی سے ایڑی تک میرے علم، میری قدرت، میرے اور کمالات کی دلیل مجسم ہے۔ ان کا ہر عضو، ان کا ہر بدن کا حصہ جو ہے وہ میرے کمالات کی دلیل ہے، میری شان تخلیق کی بھی دلیل ہے، میرے علم کی بھی دلیل ہے، میرے سننے دیکھنے کی بھی اور میری قدرت کی بھی وہ دلیل ہے۔ تو لہذا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم علیہ السلام کا آغاز بھی بیان کر رہے ہیں، آپ کا منتہا بھی بیان کر رہے ہیں کہ کمال کی ابتدا کیا ہے، چاند لوریاں دے رہا ہے، نوکری چاکری کر رہا ہے، اور جب شباب نبوت کو پہنچیں گے تو چاند کو اپنی دونوں مٹھیوں میں قابو کر لیں گے، اور چاہے تو جوڑ دیں اسے، چاہے تو توڑ دیں اسے، یہ آپ کو طاقت حاصل ہوگی۔ 12 ربیع الاول کی رات آئی آپ کے دور نبوت میں، تو آپ اپنی امت کو حکم کیا دے رہے ہیں؟ یہی وہ رات ہے جس میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، لہذا ہمیں نہ چاہیے کہ یہ رات غفلت میں سو کے گزار دیں، بلکہ چاہیے کہ 100 مرتبہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں اور اس رات کی برکتوں سے اپنی جولیاں بھر لیں۔ تو اگر سرکار کی ولادت پاک سے 550 سال پہلے یہ ربیع الاول اور اس کی یہ رات اتنی برکتوں والی ہے کہ اتنا عظیم پیغمبر اس کی برکتوں سے اپنی جھولیاں بھرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، حاجت سمجھتے ہیں، اور امت کو حکم دے رہے ہیں کہ تم بھی عبادت کرو اور اس رات کی برکت سے فیض یاب ہو اور اپنے جھولیاں بھرو ان برکات سے، تو آپ کی ولادت پاک کے بعد برکتیں بڑھیں گی یا ختم ہو جائیں گی؟ ظاہر ہے ان برکتوں کو اور 4 چاند لگیں گے، ان میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، تو پھر روک دیا جائے خبردار اس میں باتیں مت کرو، اس کو یاد مت کرو، اس میں خصوصی عبادات مت کرو، اس کا اہتمام مت کرو۔ تو یہ عجیب بات ہے، ادھر پیغمبر ولادت پاک سے پہلے خود بھی اس رات میں عبادات کر کے اس کی برکات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، امت کو بھی فائدہ اٹھانے کا حکم دے رہے ہیں، اور ادھر جو امتی کہلانے والے ہیں وہ روکے جا رہے ہیں۔ میرے بزرگ بھائیوں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی تو مناتے، ان کی وفات کا غم کیوں نہیں کرتے؟ اگر ولادت کی خوشی ہے تو پھر وفات کا غم کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو فوت ہو گئے، صدیاں بیت گئی، آپ کی وفات کو غم کیوں نہیں کرتے؟ تو ہماری طرف سے گزارش یہ ہے کہ کچھ تو تم بھی کر لو، کچھ تم بھی کر لو۔ اگر ولادت کی خوشی ہم مناتے ہیں تو وفات کا غم تم کر لو، تاکہ پتہ چلے کہ آنے کی خوشی نہیں تو کم از کم جانے کا غم تو ہے۔ اگر تم نہ ولادت کی خوشی مناؤ نہ وصال شریف کا غم مناؤ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں نہ ان کے آنے کی خوشی ہے نہ جانے کا غم، تمہارا ان سے واسطہ ہی نہیں، تعلق ہی کوئی نہیں۔ تم ہمیں سبق دے رہے ہو تو تم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ سدی و رسول تمہارا ہے، پر آنے کی خوشی نہ کرو، جانے کا غم کرو۔ یہ سبق ہمیں دے رہے ہو، خود عمل کوئی بھی نہیں کر رہے، نہ ولادت کی خوشی نہ وفات کا غم۔ تم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ رسول ہمارا نہیں ہے، رسول تمہارا ہے، پھر تم یہ کرو وہ نہ کرو۔ حضرات گرامی، اس ضمن میں گزارش یہ ہے کہ جن کا مر کے مٹی مل گیا ہے وہ ماتم کرے، ہمارا تو زندہ موجود ہے، ہمیں ماتم کرنے کی کیا ضرورت؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امت کو معجزہ سنایا ہے، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم تورد الی اعمالکم فما وجدت من حسن حمدت اللہ علیہ وما وجدت من سیئ استغفرت اللہ لکم۔ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے،
مگر وفات بھی کوئی گاٹے والا سودا نہیں ہے. میں قبر انور میں زندہ موجود رہوں گا, تمہارے عمل مجھ پہ پیش ہوتے رہیں گے, اچھے دیکھوں گا تو رب کا شکر ادا کروں گا. تیرا بھلا, تیری مہربانی, تیری کرم نوازی, تو نے میری امت کو نیکی کی توفیق دی. اور اگر برے عمل دیکھوں گا تو تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا, تمہارے گناہ اللہ رب العزت سے بچواتا رہوں گا. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہم ماتم نہیں کرتے. کیوں؟ زندہ موجود ہے, ہمارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں, اور اچھے عمل دیکھیں تو خوش ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور برے عمل دیکھتے ہیں تو بخشش کی دعا کرتے ہیں. اس لیے ہمیں ماتم کی ضرورت نہیں. جو کہتے ہیں آپ مر کر مٹی میں ملنے والے ہیں, تو جن کے مر کے مٹی میں مل گئے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ ماتم کریں. حضرت ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ آپ امت کے سلاموں کا جواب بھی دیتے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, ما من مسلم یسلم علیہ الا وقد رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام. جو بھی مسلمان قیامت تک میری بارگاہ ہے ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا رہے گا, میں روح اور جسم دونوں کے ساتھ اس کا یہ تحفہ نذرانہ قبول بھی کروں گا, اور پھر جوابی طور پر بھی اسے سلام کا تحفہ عطا کروں گا. ہمارے تو زندہ موجود ہیں, ہمارے درود سلام سن رہے ہیں, وصول فرما رہے ہیں, اور جوابی طور پر ہمیں تحفے سلام کے بھی عطا فرما رہے ہیں. جب عاشقوں نے یہ حدیث سنی تو جھوم اٹھے کہ اتنا کرم, اتنی مہربانی کہ ہر سلام کے جواب میں اور ہر امتی کے سلام کے جواب میں مقدس زبان کو اس طرح حرکت میں لایا جائے, مقدس ہونٹوں کو یہ تکلیف دی جائے. تو عرض کیا بہر سلام مکن رنجا در جواب لب کہ سب سلام مرا بس یہ کہ جواب تو یا رسول اللہ, ہر سلام کے جواب میں ان مقدس ہونٹوں اور زبان کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سینکڑوں ہزاروں سلاموں کے جواب میں اگر ایک مرتبہ بھی آپ نے کہہ دیا وعلیکم السلام یا ان کی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. بہرحال نبی کریم علیہ السلام کا یہ کرم ہے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم, اللہ کے پیغمبر زندہ ہوتے ہیں اور وہ قبروں میں نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مغار پاک کے پاس سے آپ شب معراج گزرے تو کیا فرماتے ہیں, مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ, میں موسیٰ کلیم کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. مگر بیت المقدس میں پھر سارے پیغمبر اکٹھے ہو گئے تو پتا چلا قبروں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں, پر نبی پاک جیسا امام مل جائے پھر قبروں میں اکیلے اکیلے نہیں پڑھتے ہیں بلکہ باہر آ کے جماعت بھی پڑھتے ہیں, اور ایسے مقتدا کی ابتدا پر فخر و ناز بھی کرتے ہیں. تو محبوب کریم علیہ السلام کے پیچھے مل کر نماز با جماعت ادا کروا رہے ہیں. تو لہذا زندہ ہے تو پھر ہمیں ماتم کی کیا ضرورت. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حج پہ تشریف لے گئے. ایک وادی میں پہنچے تو فرمایا یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں, یہاں سے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں. دوسری وادی میں گزرے تو فرمایا موسیٰ کلیم علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں, کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے اونچی اونچی لبیک اللہم لبیک پڑھتے جا رہے ہیں. تو یہاں امام نووی علیہ رحمت نے سوال اٹھایا شرح مسلم میں کہ وہ تو اپنے دور نبوت میں ظاہری حیات میں حج کر چکے, آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں کیسے دیکھ رہے ہیں یہاں وادیوں میں لبیک پڑھتے ہوئے گزرتے کیسے دیکھ رہے ہیں. تو ایک جواب انہوں نے یہ دیا کہ حج تو پہلے کر چکے تھے, پر جب پتا چلا کہ اللہ کے محبوب اس سال حج کر رہے ہیں تو سوچا اصل حج تو وہ ہوگا جو رب کے یاد کی میت میں ادا کیا جائے گا, اس لیے قبروں سے پھر اٹھ کے نبی پاک کی میت میں حج کرنے کے لیے حاضر ہو گئے. تو جب باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں تو ان کے سردار کیوں زندہ نہیں, ان کے امام کیوں زندہ نہیں ہے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم مجھ پہ بکثرت جمعہ کی رات جمعہ کے دن کو درود بھیجا کرو, تمہارا درود مجھ پہ پیش ہوتا رہتا ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی سوچ کے مطابق عام اموات کی جو حالت قبروں میں ہوتی ہے اس کو دیکھ کے عرض کیا حضور کہ جس طرح باقی میت قبر سے مل جاتے ہیں, مٹی ہو جاتے ہیں, تو اگر آپ اس طرح پر ہو گئے تو پھر ہمارا درود آپ پہ کیسے پیش ہوگا. تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ انبیاء کے جسے کھائی نہیں سکتی ہے, بلکہ فنبی اللہ حی یرزق فی قبر, اللہ کا ہر نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اسے اللہ رزق عطا فرماتا ہے. تو واضح کر دیا کہ تمہارے درود میرے اوپر وصال کے بعد بھی میرے جسم پر بھی اور روح پر بھی برابر پیش ہوتے رہیں گے. میرا جسم محفوظ اور سالم ہوگا اور مٹی اسے نہیں کھا سکتی, نہ اسے وہ سیدھا کر سکتی ہے, نہ کفن کو چھیڑ سکتی ہے. میں زندہ سلامت رہوں گا اور تمہارے درود و سلام میرے جسم پر اور روح دونوں پر پیش ہوتے رہیں گے. اس لیے ہمارے تو زندہ ہے, ہمیں ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جن کے مر کے مٹی مل گئے وہ ماتم کریں, ہم کیوں کریں.
رہ گیا یہ مسئلہ کہ نبی کریم علیہ السلام کا میلاد اب تو نہیں ہوا، تم اب خوشی منا رہے ہو، وہ تو صدیاں پہلے کی بات ہے، اب خوشی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو جب خوشی کے دن لوٹ کے آتے ہیں تو خوشی منانا جائز ہے، غمی کے دن لوٹ کے آئے تو غمی کرنا جائز نہیں، لیکن خوشی کے دن لوٹ کے آئے تو خوشی کرنا جائز ہے۔ حضرت جس مفتی صاحب کی بات کر رہے تھے اس رشید احمد صاحب گنگوہی سے پوچھا گیا کہ سال گرہ منانا جائز ہے؟ بچہ جس تاریخ کو پیدا ہو ہر سال اس تاریخ کو خوشی کرنا، کوئی صدقہ خیرات وغیرہ کرنا جائز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں بالکل جائز ہے۔ اور آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا پیر پگاڑو صاحب اور باقی بڑے بڑے بزرگ جو ہے تو وہ ہر سال اپنے ولادت کا دن جو ہے اس کو خوشیاں مناتے ہیں، لوگوں کی دعوتیں وغیرہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال فتویٰ یہ دیا کہ جائز ہے۔ تو جو بچہ ماں کے پیٹ سے نکلے تو خود بھی پلید ہو، ماں کو بھی پلید کر دے اور وہ 40 دن تک نماز روزے کے قابل ہی نہ رہے، اس دن کی یاد تو جائز ہے، مگر جب پاک ہستی دنیا پہ تشریف لائے، نور پھیلاتی آئے، سجدے کرتی آئے اور دنیا کو پاک کرنے آئے، اس دن کی یاد بنانا کیوں جائز نہیں ہوگا؟ میرے بزرگ اور بھائی، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر 8ویں دن سوموار کو روزہ رکھتے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سوموار کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کیوں ٹھہرایا ہوا ہے؟ اسی میں بالخصوص آپ روزہ رکھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیدا بھی اسی دن میں ہوا اور مجھ پر وہی بھی اسی دن میں نازل ہوئی، اللہ کا دوہرا انعام اس دن میں مجھ پہ ہوا ہے، اس لیے میں اللہ کے ان انعامات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر 8ویں دن اپنا میلاد منا رہے ہیں، روزے کی صورت میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ نبی پاک نے شریعت تم سے سیکھنی تھی، تم نے ان کو رہنمائی کرنی تھی کہ شریعت یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، اصول ضابطے یہ ہے، نبی پاک کو پتہ کوئی نہیں تھا، آپ کیوں میلاد بنا رہے ہیں؟ آپ ہر سوموار کو پیدا ہوتے، ہم پر اگر اعتراض ہے کہ ہر 12 ربیع الاول کو سرکار پیدا ہوتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر سوموار کو پیدا ہوتے، آپ کیوں ہر سوموار کو روزہ رکھ کے منا رہے ہیں؟ تو پتا چلا خوشی کے دن، انعام احسان کے دن جب بھی لوٹ کے آئے تو خوشی منانا جائز اور صحیح ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر 8ویں دن خوشی منا رہے ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ پاک ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تو یہود مدینہ کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے۔ پوچھا یہودیوں کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ کی لاج رکھی، ہمارے باپ دادے کی لاج رکھی، انہیں خشک قدموں سمندر سے پار اتارا اور فرعون کو میں اس کی قوم کے سمندر میں غرق کر دیا، ہم اللہ کے انعام اور احسان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تقریباً 2000 سال پہلے کا یہ واقعہ تھا جس کی یہودی خوشی منا رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر سے خشک پاؤں پار ہوئے، قوم کو پار نکالا، اللہ نے حکم دیا قوم کو لے کے مصر سے چلے جاؤ فلسطین کی طرف، تو 6 لاکھ اور کچھ ہزار یہ بنی اسرائیل بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان یہ نکل پڑے رات کی تاریکی میں۔ فرعون کو پتا چلا، اس نے پورے علاقے سے 16 لاکھ فوج اکٹھی کی اور تعاقب کیا ان کا۔ یہ سمندر کے کنارے کے قریب پہنچے تھے کہ پیچھے سے فرعون پہنچ گیا۔ اب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ آگے سمندر پیچھے فرعون، ہم تو مارے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا انا لمدرکون، ہمیں تو گھیر لیا گیا، راہ کر دیا جائے گا۔ وہاں زندہ تو تھے نہ، چلو بٹیا سلگاتے تھے، اینٹیں پانچتے تھے، لیٹرینیں صاف کرتے تھے قبطیوں کی، فرعونیوں کی، زندہ تو تھے، تو نے تو جان سے ہی مروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی، ہم نہیں مار کھاتے، کیوں؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری لاج رکھے گا، ہم نہیں مار کھاتے۔ عصا پھینکا سمندر میں، 12 خشک رستے پیدا ہو گئے، پانی دیواروں کی صورت منجمد ہو کے کھڑا ہو گیا، اس میں روشن دان بھی بن گئے کہ ایک لائن پہ جو جا رہے ہیں اور حصے میں وہ دوسرے سرے تک اپنے 12 قبائل جو ہیں ان کو گزرتے دیکھتے بھی چلے جائیں کہ وہ ڈوبے نہیں، دوسرے وہ بھی اسی طرح پار جا رہے ہیں جس طرح کہ ہم جا رہے ہیں۔ جب یہ پار پہنچ گئے تو فرعون جو ہے اس نے گھوڑا اپنا ڈالا سمندر میں، ڈالا نہیں، گھوڑا اس سے ڈلوایا گیا سمندر میں، باہر اندر وہ داخل ہوا تو قوم نے سمجھا کہ ہمارا خدا اپنی مرضی سے اندر داخل ہوا ہے، حالانکہ وہ تو گھوڑے گیا تو مجبور تھا، گھوڑا لگام چیر کے خود بخود اس میں چھلانگ لگا گیا۔ تو جب درمیان میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا اے پانی اب تو چل،
محبوب گزر گئے، اب دشمن آ گیا، کر گھر کے نے دیش کو نابود کر، وہ تباہ ہو گئے۔ تو یہ تقریباً 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے، مگر ہر 10 محرم کو یہودی روزہ رکھ کے اللہ کے اس احسان انعام کا شکریہ ادا کریں۔ کیا خیال ہے؟ یہودیاں جتنی الڑ قوم، جدی قوم، ہٹ دھرم قوم، ہر قدم پہ پیغمبر اپنے کو ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، مگر وہ بھی اتنا شکریہ تو ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے پیغمبر کی لاج رکھی، ہمارے باپ دادے کی لاج رکھی، لہذا ہم روزہ رکھ کے اس دن میں اللہ رب العزت کے نام کا شکریہ ادا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پتھر تھا، وہ اسے ڈنڈے سے مارتے تھے، انہوں نے سوچا کہ ڈنڈا غائب ہو گیا تو پھر تو یہ پانی ہمیں کوئی نہیں ملے گا، یہ اعتراض کر دیا۔ آپ نے ڈنڈا پھینک دیا، زبانی اس پتھر کو حکم دیتے، پانی نکل آتا۔ اسی طرح لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں تو کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، ہمیں بھی ایسا خدا بنا کے دے جس طرح ان کا خدا ہے۔ ظاہر خدا سامنے موجود ہو تو پوجنے کی لذت اس وقت آئے گی، تو غائب خدا کی پوجا کا ہمیں حکم دیتا ہے، کیا اس میں لذت آتی ہے، کیا ذوق شوق پیدا ہوتا ہے؟ تو اللہ کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ کے کہ فرعون جو خدائی دعوے دار تھا وہ ببے لشکر کے غرق ہو رہا ہے اور ان کے لیے کچھ راستے پیدا ہو چکے ہیں پیغمبر کی بدولت اور اللہ کے کرم سے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا خدا بنا کے دے نا جس طرح یہ ہے سامنے ظاہر، اور وہ پوج رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا بڑے ہی جاہل ہو تم، بڑے ہی عقل سے خالی لوگ ہو تم۔ تو قدم قدم پر موسیٰ علیہ السلام کو ذکر کرتے رہے۔ حضرت ہارون فوت ہو گئے، آپ دفن کر کے قوم کے پاس گئے تو کہا تو نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، وہ ذرا قوم میں زیادہ معزز تھا، مکرم تھا، مقبول تھا، تو نے ان کی مقبولیت سے خوف زدہ ہو کر کے اسے قتل کر دیا۔ آپ ان کو لے آئے حضرت ہارون کی قبر پر اور پوچھا کہ بھائی جان ان کو بتلاؤ کہ میں نے تمہیں قتل کیا یا تم کبھی موت مرے ہو؟ اللہ رب العزت نے جو وقت تمہارا مقرر کیا تھا اس پر مرے ہو؟ انہوں نے قبر سے جواب دیا کہ میں تو اللہ رب العزت کے مقرر وقت پر ملک الموت کے ہاتھوں فوت ہوا ہوں، بھائی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اس طرح ضدی قوم، ردی قوم، الڑ قوم، جاہل اکثر قوم، مگر اتنا تو وہ بھی کر رہے ہیں کہ جس دن موسیٰ علیہ السلام پر انعام کیا اللہ نے اور لاج رکھی ان کی، اس دن کا روزہ وہ بھی رکھ رہے ہیں۔ بدتر ہو تو اسے پھر کلمہ پڑھنے کا کیا جواز اور کیا حقاز ہے؟ یہودی بھی اپنے پیغمبر کے اوپر ہونے والے اللہ کے اس انعام کا شکریہ ادا کریں، اور یہ اس طرح کے اللہ نے جو ہم پر احسان انعام فرمایا ہے کہ اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا ہے، پھر اس کے احسان کا شکر ادا نہ کریں تو کتنے گئے گزرے۔ محبوب بلا کسی دوسرے کے حوالے کیے جا سکتے؟ ایک ہندی شاعر کہتا ہے لینا میں جو آن بس ہو تو میں لینا ہی جھانک لوں، نہ خود میں دیکھوں اور کو نہ تمہیں دیکھوں۔ اے محبوب اگر تو میری آج کی پتلی کو مسند ناز بنا لے تو میں پلکوں کو اوپر سے بند کر لوں تاکہ نہ میری نظر غیر پہ پڑ سکے نہ غیر کی نظر تجھ پہ پڑ سکے۔ تو محبوب دیکھنے کوئی نہیں دیتا لیکن اللہ نے لوگ ہمارے حوالے کرے۔ اور پھر یہ بھی بڑی سوچنے والی بات ہے کہ جب تک دکھ اٹھانے کا دور، تکلیفیں اٹھانے کا دور ہے، پتھر کھانے کا، زخمی ہونے کا، ہجرت کرنے کا اور جنگیں لڑنے کا دور ہے تو نبی پاک یہاں ہے۔ جب کافروں کی کمر ٹوٹ گئی، مزاحمتیں ختم ہو گئی، عرب میں آپ کی حکومت قائم ہو گئی، اللہ نے نبی پاک کو اپنے پاس بلا لیا۔ یعنی دکھ پانے کے دن ہے تو محبوب یہاں ہے، جب سکھ پانے کے دن ہے تو محبوب کو اپنے پاس بلا لیا۔ اگر ایک بندہ زمینیں خریدے، باغ لگائے، کوٹھیاں پھیلائے اور جب ہر چیز تیار ہو جائے تو فوت ہو جائے تو کیا کہو گے؟ بڑا خوش نصیب تھا، بڑا خوش بخت تھا، بڑا بلند اقبال تھا، ہر کوئی کہے گا یہ بڑا بدقسمت تھا، مصیبتیں مشقتیں اٹھانے کے دن تھے تو یہاں تھا، اور جب سکھ پانے کے دن آئے تو فوت ہو گیا، یہ تو بڑا بے اقبال تھا، بدبخت تھا، یہ تو کچھ وقت نہیں تھا۔ ہر کسی کا تاثر یہی ہوگا۔ پھر اللہ کا بھلا محبوب ہے یہ کہ دکھ پانے کے دن ہے تو یہاں ہے، اور جب کافروں کی مزاحمت ختم ہوگی، حکومت قائم ہوگی، سکھ پانے کے دن آئے تو محبوب کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو وجہ کیا ہے کہ جو نعمتیں اللہ کے ہاں محبوب پاک کے لیے ہے، دنیا کی یہ نعمت اس کی کیا برابری کر سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اے انسانوں تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردہ خشک تر ایک میدان میں جمع ہو کے اس سے اپنی پوری آرزوؤں کے مطابق سوال کرتے چلے جاؤ اور ہر ایک کو میں اس کی مرضی کے مطابق دیتا چلا جاؤں تو مار لا کر ہمیں ملکی جناح بہت میرے خزانوں میں مچھر کے پر جتنی بھی کمی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت دنیا کی تمام دنیا کی نعمتوں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھتا، تو اس لیے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اصل راحت تو یہاں نہیں تھے، اصل راحت ہے یہ سکھ تھے تو وہ اللہ رب العزت
عزت کی بارگاہ میں تھے، اس لیے اللہ نے وہاں بلا لیا. تو ہمارے پاس آپ کو بھیجا تو اس لیے کہ ہماری ہدایت کا سامان ہو، ہم دوزخ کی آگ سے بچے اور جنت کے قابل بن سکے. اللہ سے بچھڑے ہیں، اللہ سے فاصل ہو سکے، اس لیے محبوب کریم علیہ السلام کو ان مشکلات میں یہاں بھیجا اور فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. محبوب تم بھی صبر کرنا، تمہاری تکلیف پر میں بھی صبر کروں گا اور تم بھی صبر کرنا. اور ان کو دعوت توحید رسالت کو، کیونکہ آخری نبی تم ہو اور ہے کوئی نہ. اگر میں تمہیں نہ بھیجوں تو یہ لوگ دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے، اس لیے ان کو دوزخ سے بچاؤ اور میں بھی تمہاری تکلیف پر صبر کرتا ہوں، تم بھی صبر سے نبھانا. تو محبوب پاک کا بھیجنا اللہ کا عظیم انعام ہے. اسی لیے اللہ نے زمین ہمیں ہمارے لیے بنائی، آسمانوں کے سائبان ہمارے لیے پھیلائے، تاروں چاند سورج کے تمہیں ہمارے لیے روشن کیے، ہوا کے قدرتی پنکھے ہمارے لیے چلائے، چشمے آبشارے دریا سمندر ہمارے لیے بنائے، اور یہ بیل ہمارے ہل کھینچنے کو، اونٹ اور گدھے ہماری بار بازاری کو، گھوڑے کھچر ہماری سواری کو، ایسے گائے ہمیں دودھ دینے کو، بھیڑیں بکریاں میں گوشت اون مہیا کرنے کو، سب کچھ ہمارے لیے بنایا. خالہ کا لکم ماسلر دنیا اور احسان نہیں جتلایا. احسان جتلایا تو کب جب ایک ہستی کو ہمارے اندر مبعوث فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میرا مومنین پر احسان ہے جبکہ میں نے ان میں یہ رسول مبعوث فرمایا. تو پتا چلا اس کی نظروں میں پوری کائنات کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے، اس ایک ذات کی قدر و قیمت ہے، اس لیے احسان جتلا رہا ہے. اللہ کے اتنے عظیم احسان پر شکر کوئی نہیں ادا کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم شکر ادا کر رہی ہے، اتنی ضدی اللہ اکثر قوم جاہل قوم، تو ہمیں شکر نہیں ادا کرنا چاہیے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہی اعتراض کر دیتے جو یہ اعتراض ہم سے کرتے ہیں کہ نبی تو 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہوا، فوت بھی ہو گئے، تم اب تک ولادت کی خوشیاں مناتے ہو، وفات کا غم کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ اعتراض اگر نبوت کے ذہن کی پیداوار ہوتا تو نبی پاک یہ اعتراض نہ کر دیتے کہ تمہارے نبی کو تو مرے ہوئے 2000 سال ہو چلے ہیں، تم ان کی وفات کا غم نہیں کرتے ہو، ایک مرتبہ سمندر سے پار ہونے کی خوشی اب تک منایا جا رہا ہے. یہ اعتراض آپ کو سر کرنا چاہیے تھا. اگر یہ اعتراض صحیح ہو، بجا ہوتا، پر محل ہوتا تو آپ کو پہلے اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ بڑے جاہل ہو، بڑے بے وقوف ہو. 2000 سال سے تمہارا پیغمبر فوت ہو گیا، قبر میں جا پہنچا، تمہارے باپ دادے مر گئے، مٹی کے ساتھ مل گئے، تو تم ان کے مرنے کا غم نہیں کرتے ہو، تو ان کے ایک مرتبہ سمندر سے پار ہونے کی اب تک خوشیاں منا رہے. بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نحن احق بموسیٰ منکم. اتنا تمہارا تعلق حضرت موسیٰ کے ساتھ نہیں جتنا کہ ہمارا تعلق ہے. اگر تم روزہ رکھتے ہو تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو پتا چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے عمل کی تائید فرمائی، تصدیق فرمائی اور واضح کر دیا ہمارے لیے کہ خوشی کے دن، انعام احسان کے دن لوٹ کے آئے تو خوشی کرنی چاہیے اور اس منع محسن کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے یہ نعمت، یہ انعام عطا فرمایا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے سوال اٹھایا، یا رسول اللہ وہ تو یہودی ہے اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں، تو پھر عملی مشارکت ہو گئی، عملی مشابہت ہو گئی یہود اور ہمارے درمیان. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا کہ اوہو مجھے خیال نہیں آیا، تو ہم نے بڑی اچھی توجہ دلائی کہ واقعی یہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے. بلکہ کیا فرمایا کہ اگر روزہ نہ رکھو تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ہیں تمہارے نہیں ہیں. یہ تاثر تو نہیں دینا کہ موسیٰ صرف ان کے ہیں ہمارے نہیں ہیں، وہ ہمارے ہیں، اصل ہمارے ہیں، ان کے ہے ہی کوئی نہ. لہذا روزہ مت چھوڑو، اور فرق کرنا ہے تو وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں تم 2 دن روزہ رکھنا، وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں تم 2 دن رکھ لو، 9-10 محرم کا رکھ لو یا 10-11 کا رکھ لو، تاکہ یہودیوں سے امتیاز بھی ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق کا اظہار بھی ہو جائے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ بریلوی 1 دن میلاد مناتے ہیں تو یہ 2 دن میلاد مناتے ہیں تاکہ بریلویت سے امتیاز بھی ہو جاتا اور نبی پاک کے ساتھ تعلق کا اظہار بھی ہو جاتا. یہ الٹا روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں. مگر ضیاء الحق کہہ دے تو پھر میلاد منانا جائز بھی ہو جائے اور جلوس نکالنا جائز بھی لے جانے والا ہے تو وہ سسپینشن کی طرف ہو گیا. ہمارے بزرگوں کا رخ جو ہے تو وہ داتا دربار کی طرف ہو گیا. تو جلوس نکالا تو حضرت امیر المومنین ضیاء الحق نے آرڈر دیا تھا، لہٰذا جائز ہو گیا. تو ضیاء الحق صاحب آرڈر دے تو پھر وہ اہل اسلام بن گیا، بالکل توحید کی جان اور توحید کی روح اس میں پیدا ہو گئی اور وہ مر گیا تو پھر یہ بدعت ہو گیا اور گمراہی بن گیا اور دوستی ہونے کا مجھے بن گیا. بڑے افسوس کی بات ہے.
حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی ہر سال سرکار کے میلاد پاک کی خوشی میں اچھے کھانے وغیرہ تیار کر کے لوگوں کو کھلاتے، صدقہ خیرات کرتے. ایک دفعہ تو مالی تنگی آ گئی تو گنجائش اتنی نہیں تھی، بازار سے کچھ بھنے ہوئے چنے لیے، وہی تقسیم کر دیے. رات میں سوئے بڑے دکھی دل کے ساتھ کہ کچھ نہیں ہو سکا. اللہ کے محبوب کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کما کوئی نہیں ہو سکا. اللہ کی اس نعمت کی کوئی صحیح قدردانی نہیں ہو سکی ہے. تو آنکھ سر والی سوئی تو بخت والی آنکھ بیدار ہو گئی. خواب میں دیکھا دسترخوان بچھا ہے، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، بڑی بڑی بزرگ ہستیاں تشریف فرما ہے، طرح طرح کے اعلیٰ کھانے دسترخوان پہ موجود ہیں، مگر نبی کریم علیہ السلام تسلیم نے اپنے سامنے وہ بھنے ہوئے چلے رکھے ہوئے. اور جب عبد الرحیم سامنے ہوتے ہیں تو آپ ان کو ہاتھوں پہ دلا رہے تھے اور ان کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے تھے تو گویا یہ درس دے رہے تھے، سبق دے رہے تھے. عبد الرحیم ہم اعلیٰ قیمتی چیزوں پہ نظر نہیں رکھتے، ہم دلوں کے خلوص پہ نظر رکھتے ہیں. اگرچہ یہ معمولی نظرانہ ہے جو تم نے بھیجا، مگر تیرا خلوص جو ہے وہ بہت بڑا تھا، ہمالیہ پہاڑ سے بھی بڑا تھا. اس نے چلوں کو اتنا قیمتی بنا دیا کہ باقی سارے کھانے پیچھے ہیں، تیرے یہ بھنے ہوئے چنے میں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں میلاد کے دنوں میں مکہ پاک میں تھا. وہاں لوگوں کا رواج کیا تھا کہ میلاد کی رات حجرہ پاک میں حاضر ہوتے تھے جہاں سرکار کی ولادت پاک ہوئی. درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے، نعتیں وغیرہ پڑھی جاتی، سرکار کو درود و سلام بھیجا جاتا. تو میں بھی وہاں حاضر تھا. اچانک دیکھا تو محفل کا نور دوبالا ہو گیا. اچانک دیکھا میں نے کہ محفل کا نور دوبالا ہو گیا. حالانکہ کوئی گیس نہیں آیا، کوئی لیمپ نہیں آیا، کوئی بتی نہیں آئی، نور دوبالا ہو گیا. تو میں حیران ہوا کہ اس کے دوبالا ہونے کا سبب کیا. تو ظاہری آنکھوں سے کوئی پتہ نہ چلا. جب دل کی آنکھ کو استعمال کیا تو پتا چلا آسمانوں سے فرشتے اتر کے اس محفل میں شامل ہوئے، ان کے انوار تجلیات سے محفل کا نور دوبالا ہو گیا. شاہ ولی اللہ علیہ رحمت فرماتے ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ فرشتے بھی بدتی ہو گئے. ہم تو میلاد بنائے تو بدتی ہو گئے، تو فرشتے بھی بدتی ہو گئے. فرشتے بھی گمراہ ہو گئے، وہ بھی دوست کی ہو جائیں گے، یہ فتویٰ ان پہ بھی لگ جائے گا. پھر فرشتے اپنے آپ کو آتے ہی نہیں ہیں، انہیں اللہ بھیجتا ہے. تو جو غلط کام کرے وہ مجرم، اور جو غلط کام کروائے وہ مجرم کوئی نہیں ہوتا. تو اگر یہ بدعت ہے اور ناجائز کام ہے تو اللہ کروا رہا ہے، کیونکہ وما نتنزل الا بامر ربک، اللہ بھیجے تو ہم زمین پہ آتے ہیں، اللہ نہ بھیجے تو ہم زمین پہ آتے ہی نہیں ہیں. پھر ان کو کس نے بھیجا تھا؟ اللہ رب العزت نے بھیجا تھا. تو پتا چلا اللہ رب العزت بھی چاہتا ہے کہ ایسی محفلیں جائیں، ان کی رونق دوبالا ہو اور نوری بھی اس میں شامل ہو. بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نوری لوگ بھی جا کر ان محفلوں کی برکات سے اپنی جھولیاں بھر کے لے آئے. تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ محافل مقبول اور پسندیدہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ولادت پاک ہو جاتی، ولادت پاک آپ کی ہو جاتی، لیکن آپ اعلان نبوت نہ کرتے، قرآن ہمیں نہ عطا کرتے، اسلام ہمیں نہ عطا کرتے، تو پھر اس ولادت کی کوئی اہمیت ہوتی؟ پھر اس ولادت پر یہ خوشی ہوتی؟ تو ولادت پاک کی خوشی اسی لیے ہے کہ اس کی بدولت اعلان نبوت ہوا، اسی کی بدولت نزول قرآن ہوا، اسی کی بدولت ہمیں دین اسلام نصیب ہوا، اللہ کا رستہ ہم نے پہچانا اور دوزخ سے بچے، جنت کے قابل ہوئے. تو جب ہمیں قرآن سے غرض کوئی نہ ہو، دین اسلام سے واسطہ کوئی نہ ہو، نبی پاک کے احکام سے غرض کوئی نہ ہو، نہ حکموں کی تعمیل کرے، نہ جہاں آپ نے منع کیا وہاں سے رکے، تو ولادت کی خوشی منانے کا کیا فائدہ رہے گا؟ ولادت کی خوشی تو ایک ذیلی امر ہے، تو پہلی امر ہے کیونکہ ولادت ایک خیمہ ہے اعلان نبوت کا، نزول قرآن کا، دین اسلام کے موصول ہونے کا، ایمان نصیب ہونے کا، حیوانیت سے انسانیت کی طرف آنے کا، اور پھر انسانیت کے بھی اعلیٰ معیار پہ پہنچنے کا. کیونکہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری پاک کا اعلان ہے میری غلامی اختیار کرتے جاؤ اور رب کے محبوب بن جاؤ. میری غلامی اختیار کرتے جاؤ تو رب کے محبوب بن جاؤ گے. اور رب نور ہے تو محبوب جنہیں بناتا ہے انہیں بھی نورانی بنا دیتا. رب علیم سمیع بصیر قدیر ہے تو جن کو محبوب بناتا ہے انہیں اپنے کمالات کا مظہر کامل بنا دیتا ہے. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ محبوب ہو جاتا ہے اس کا وجود اللہ کے انوار سے منور ہو جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے، سنتا ہے تو اللہ کے نور سے، پکڑتا ہے تو اللہ کے نور سے، اور جو بولتا ہے تو اس کی زبان اللہ کا نور ہوتی ہے. جو لفظ نکل رہے ہوتے ہیں وہ گویا کن کی کنجی بن کے اور کن کی تعبیر بن کے اس کی زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں.
علماء دیوبند کے مقتدا پیشوا حاجی مراد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں قرب نوافل اور اس کے صفات بشریہ صالح اگر ظاہر بھی سبب و صفات حق پر وہ ظاہر بھی آئے کہ نفلوں کی بدولت جو بندہ مقام محبوبیت پہ پہنچتا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے کہ بندے کی لاقت تشریح سے ہٹ جاتی ہے اور اللہ والی کامل صفات کا وہ مظہر کامل بن جاتا ہے. اس میں میرانت زندہ رہا وہ زندہ بھی کردانت مردہ رہا. وہ چاہے تو زندہ کو مار دے چاہے تو مردوں کو زندہ کر دے اور میں دینت بدنی بدلے خود میں شلوت بدنی بدلے خود میں دیرت مفسرات رہا ہمیں شلوت مفسرات رہا البعید والا حالم کیا ساتھی سے خاطر لے اس بندے کا پورا بدن آنکھ بن جاتا ہے پورا بدن کان بن جاتا ہے جس طرح آگے دیکھتا ہے پیچھے دیکھتا ہے اس کے بدن کا بال بال سن رہا ہوتا ہے اور وہ جس طرح قریب سے دیکھتا سنتا ہے اسی طرح دور سے بھی دیکھتا اور سنتا ہے اور تمام صفات کو وہ اسی طرح پر نمایاں حیثیت کا مالک بن جاتا ہے. تو جس محبوب کی غلامی میں آنے کے بعد ہم اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں. پہلے حیوانوں سے بھی بدتر تھے قبل رسی دلال مبین لیکن اب انسانیت اس معیار پر بندے پہنچ سکتے ہیں کہ کوئی غوث بن رہا ہے قطب بن رہا ہے محبوب سبحانی بن رہے ہیں محبوب الہی بن رہے ہیں اور کائنات کے اندر پوری طرح ان کو تصرف کا حق حاصل ہو رہا ہے. یہ ساری برکت ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کی. تو جس محبوب کی آمد سے ہمیں یہ نعمتیں ملی ہے تو اس لیے ہم ان کی آمد کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اگر آمد کا شکر تو کیا جائے تو جو اصل پیغام ہے جو اصل آپ کی طرف سے آئین دیا گیا ہے دستور حیات دیا گیا ہے اس سے اگر غرض واسطہ کوئی نہ ہو پھر خالی میلاد کی خوشی کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق بھی عطا کرے کہ جس طرح میلاد پاک کی خوشیاں منانے کی سعادت حاصل ہے اور اگر عیسیٰ کی سنت نبی پاک کی سنت پہ عمل پیرا ہے اسی طرح ہمیں اللہ رب العزت یہ توفیق بھی دے کہ نبی پاک کی شریعت پر بھی عمل کرے اسے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائے. دوسری طرف لوگوں کا حال یہ ہے حضرت جو دکھ بھرے لہجے میں بات کر رہے تھے دوسری طرف حال یہ ہے کہ جو کروڑوں پتی اربوں پتی ہوں وہ سوچتے ہیں ہم نے بچوں کو ملازم تو بنانا کوئی نوکریاں تو دلوانی کوئی نہیں تو بچوں کو اللہ کے نام پہ وقف کیوں نہ کر دیں درس نظامی کی تعلیم کیوں نہ دلوائے دین کیوں نہ پڑھوائے انہوں سوچ یہ. اور ہمیں جس کو گھر سے اچھا کھانے کا مل جائے صبح شام کی روٹی مل جائے تو ہمارے وہ سنی مسجد میں آ کے راضی نہیں مولویوں کو سلام دے کے راضی نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا فضولی طبقہ کوئی معاشرے کے اندر ہے مولویوں والا ان سے دور ہی رہنا ضروری ہے. اور پھر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو ہمارے پیران نظام ہیں جو اللہ رسول کے نام پہ پوجے جا رہے ہیں اور لوگ خون پسینے کی کلائی ان کے پاؤں پہ نثار اور نچھاور کر رہے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو قرآن ناظرے پڑھا کے راضی نہیں. یاد کرانا تو دور کی بات عالم بنانا تو دور کی بات ہے تو بچوں کو ناظرے قرآن پڑھا کے راضی نہیں ہے. تو جب ناشکری کا عالم یہ ہوگا تو پھر وبال ہم پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. نہ دولت مند دین کی خاطر خرچ کرنے کو تیار نہ دین کے نام پہ پلنے والے اپنے بچوں کو دین پڑھا کے راضی ہے نہ دیندار بنا کے راضی ہے. تو پھر بدقسمتی ہماری ہوگی کہ نہیں ہوگی رجت اور رد عمل اور وبال اس کی ارادت پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. تو آج بھی وقت ہے ہم توبہ کریں اپنے اس کردار پر نظر ثانی کریں اور آپ حضرات بھی اپنے پیروں کے بارے میں سوچا کرو کہ یہ کدھر جا رہے ہیں اور ان کی ایبلٹی سی کر لی کہ حضرت تمہارا یہ مشن نہیں کہ تم بچوں کو انگریزی سکول میں داخل کرو تاکہ ہو سنبھالتے ہی اور بولنا جب شروع کریں تو فوراً انگریزی بولنے ان کو عربی نہ آئے قرآن نہ آئے حدیث نہ آئے یہ تمہارا مشن نہیں ہے. شریف ایک کی حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین کے والد گرامی ان کا روب داد اتنا تھا کہ کوئی بندہ بھی ان کے سامنے بول نہیں سکتا تھا. اتنی خدا داد وجاہت کی اور روب تھا چہرے کا کہ کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا بات نہیں کر سکتا تھا. ان کو شوق تھا بازوں کے شکار کا. ہموکا کے علاقے میں وہ بازوں کے شکار کے لیے گئے. تو یہ خدا بخش دیوانہ جو وزیر بھی رہا ہے اس کا دادا تھا اس نے کہا او سردار صاحب تمہارا یہ کام تھا کہ بازوں کے ساتھ چیلوں کے ساتھ کھیلو تم نیلا باندھو تہمت سر پہ ٹوپی رکھو ہاتھ میں تسبیح پکڑو. تو تمہارا کام یہ تھا کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑتے نیلا تہمت باندھتے سر پہ ٹوپی رکھتے مسلے پہ بیٹھتے یہ چیلے اڑانا دنیا داروں کا کام ہے یہ تمہارا کام ہے. اس طرح کھڑی کھڑی بات کر دی. تو اگر آپ حضرات بھی بول پڑتے پیران نظام کے سامنے کہ بچوں کو دین پڑھاؤ ادھر لگاؤ تو ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی آ جائے. تو کوشش کرو اب بھی وقت ہے اپنی بقا کی فکر کرو
زمانہ تمہیں مٹانے کے ڈر سے ہے، تو اگر تم آپ ہی بچنے کی کوشش کرو گے تو پھر مٹ ہی جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، محبوب پاک کے طفیل اور اپنے جملہ مقبولان بارگاہ کے طفیل وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔